بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 9 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ النور کے شارٹ اور MCQs کریں گے۔ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے، ترجمہ القرآن مجید، اسلامیات لازمی اور اردو کے۔ اس لیے اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی آگے شروع کرتے ہیں۔ پہلا شارٹ یہ ہے، دیکھیں شارٹ اور MCQ اضافی اور ایکسرسائز والے دونوں ہیں، تو اس لیے آپ جو ایکسرسائز سے ہٹ کر رہے ہیں تو اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ نور کی وجہ تسمیہ تحریر کریں، یہ پہلا شارٹ ہے۔ اس کی آپ پہلے ہیڈنگ بنائیں، وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ نور السماوات والارض میں نور کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ اور اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض سے نور کا لفظ ماخوذ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس شارٹ کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو آیت نہیں آتی، آیت کا حصہ نہیں آتا اور عربی سے اس طریقے سے نہیں لکھ سکتے، تو آپ اردو میں اس کا شارٹ کیسے آنسر کیسے دیں گے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 میں نور کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ کلیئر ہو گیا، سمپل ہے۔ دوسرا شارٹ یہ ہے کہ سورۃ نور کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کی پہلے آپ ہیڈنگ دیں سورت کی فضیلت، ٹھیک ہے؟ اور اس میں فضیلت میں آپ نے یہ حدیث مبارکہ لکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 دیکھیں جی، سورۃ نور کو سورۃ المؤمنون کے اختتامیہ کہا گیا، مختصر وضاحت کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کی آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے سورۃ المؤمنون کا اختتامیہ۔ آپ نے لکھنا یہ ہے کہ سورۃ نور کو سورۃ المؤمنون کا اختتامیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جو معاشرتی زندگی سے متعلقہ مضامین سورۃ المؤمنون میں بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل سورۃ النور کے اندر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آپ شارٹ نمبر 4 ہے سورۃ نور کا مرکزی موضوع۔ اس میں آپ پہلے ہیڈنگ دیں مرکزی موضوع کی، پھر اس میں لکھیں کہ سورۃ نور کا مرکزی موضوع معاشرتی زندگی سے متعلق احکام و آداب ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد شارٹ نمبر 5 ہے سورۃ نور میں مذکورہ معاشرتی آداب و احکام میں سے کوئی سے 3 بیان کریں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے ہیڈنگ دیں معاشرتی آداب و احکام یا احکام و آداب، وہ آپ کی مرضی ہے، اور اس کو آپ کوشش کریں پوائنٹ کی شکل میں لکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، سلام کر کے داخل ہوں اور اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ شارٹ نمبر 6 سورۃ نور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کو کیا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ ہیڈنگ یہ دے سکتے ہیں زیب و زینت کا حکم۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا اور اپنے اور شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں، ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 7 ہے سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ اس کے آپ پہلے ہیڈنگ دیں اللہ تعالیٰ کی نورانیت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ ہو اور چراغ کو موتی اور ستارہ نما فانوس میں رکھا ہو جسے زیتون کا تیل روشن کرے۔ نور کا عالم یہ ہے کہ بغیر شعلے کے، نورانیت کا عالم یہ ہے کہ بغیر شعلے کے خود ہی روشن ہو جائے، یعنی نور ہی نور ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا شعر دیکھیں
سورہ نور میں منافقین کا کیا طرز عمل بیان کیا گیا ہے؟ پہلے آپ ہیڈنگ دیں منافقین کا طرز عمل اور اس کو پوائنٹ کی شکل میں لکھیں۔ نمبر 1، منافقین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی کہ نافرمانی کرتے ہیں۔ نمبر 2، مخالف فیصلہ کا انکار کرتے ہیں اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 3، منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ چھوڑ نمبر 9 دیکھیں، سورہ نور میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل بیان کیا گیا ہے؟ اس کی آپ ہیڈنگ دیں اہل ایمان کا طرز عمل اور اس کو بھی آپ پوائنٹ کی شکل میں لکھیں۔ اہل ایمان آداب مجلس کا خیال رکھتے ہیں، اہل ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ چھوڑ نمبر 10 دیکھیں، سورہ نور میں مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کی مثال کس طرح دی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا آنسر یہ ہے کہ سورہ نور میں مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کی مثال یوں دی گئی ہے۔ آپ اس کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، پوائنٹ کی شکل میں لکھ لیں، مسلمانوں کے اعمال کی مثال الگ کر دیں، کافروں کے اعمال کی مثال الگ کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور اچھا بھی لگے گا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں سے متعلق تھا 3 باتیں۔ اب کافروں سے متعلق کیا بات ہے؟ کافروں کے اعمال گویا سراب ہیں، سراب، ٹھیک ہے، سین کے زبر کے ساتھ، کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے مگر قریب جانے پر کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد MCQs ہیں، وہ دیکھیے جی۔ سورہ نور سورت ہے، مدنی سورت ہے، اس کا درست جواب یہ ہے سورہ نور قرآن مجید کی سورت ہے۔ کون سے نمبر کی؟ 24ویں نمبر کی سورت ہے۔ سورہ نور کون سے پارے میں ہے؟ تو یہ 18ویں پارے میں ہے۔ سورہ نور کی آیات ہیں کتنی؟ 64۔ سورہ نور کے رکوع ہیں 9۔ اگلا MCQ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کون سی سورت سکھانے کا حکم دیا؟ سورۃ المائدہ، ٹھیک ہے۔ اور یہی MCQ اس طریقے سے بھی بن سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت سکھانے کا حکم دیا؟ تو اس کا درست جواب ہے سورہ نور۔ اگلا MCQ یہ ہے کہ سورہ نور کی ابتدا میں کس کی حفاظت کے احکام ہیں؟ عفت و عصمت کے، درست جواب۔ اور اگلا MCQ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے کس صورت میں؟ سورۃ النور میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے واقعہ افک۔ بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت ہے سرائے و مسافر خانہ میں، ٹھیک ہے۔ اگلا MCQ یہ ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگلا MCQ یہ ہے، کس کو بہترین دعا کہا گیا ہے؟ تو سلام کو بہترین دعا کہا گیا ہے، یہ درست جواب ہے۔ آرام کے 3 مخصوص اوقات میں شامل ہے، فجر سے پہلے کا وقت، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طریقے سے آپشن چینج کر کے بھی آ سکتا ہے، کسی آپشن میں یہ آ جائے کہ ظہر سے پہلے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آ سکتا ہے عشاء کے بعد۔ لیکن ایک ہی سوال کے اندر یہ 3 آپشنیں الگ الگ نہیں آئیں گی، اور اگر الگ الگ بھی آ سکتی ہیں، وہ کیسے؟ اس میں پھر آپ کا درست جواب کیا ہوگا؟ وہ درست جواب سن لیں، پہلے 4 آپشن سن لیں۔ پہلی آپشن یہ آ سکتی ہے فجر سے پہلے، دوسری ظہر سے پہلے، تیسری عشاء کے بعد، چوتھی آپشن یہ ہوگی یہ سب، ٹھیک ہے۔ تو درست آپشن ہوگی یہ سب۔ اچھا جی، آگے دیکھیں MCQ، کافروں کے اعمال کو تشبیہ دی گئی ہے، درست جواب ہے سلاب سے۔ اگلا MCQ ہے، منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، تو درست جواب ہے آنکھیں چرا کر۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام شارٹ کے آنسر اور MCQs کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہو، سوال ہو، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں اور دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن میسج کر کے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے۔
اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں. السلام علیکم.